بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی اسی کنویں میں، جس کے مصنف احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ آفتاب آ گیا۔ وہ اچھا خوبصورت جوان تھا، اس کا رنگ روپ بھی بڑا اچھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اداسی بڑی گہری تھی۔ وہ میرے سامنے آیا تو سرگوشی میں السلام علیکم کہا۔ اس کے چہرے پر اداسی تو تھی، لیکن وہ گھبراہٹ نہیں تھی جو تھانے میں پہلی بار آ کر اچھے دلیر آدمیوں کے چہروں پر آ جاتی ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھا۔ آفتاب، میں نے کہا، تمہارے باپ کے ساتھ تمہارا اس طرح کا تعلق نہیں تھا جس طرح باپ بیٹوں کا ہوتا ہے۔ مجھے تمام باتیں معلوم ہو چکی ہیں، پھر بھی وہ تمہارا باپ تھا۔ تم نے اپنے طور پر یہ تو معلوم کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی کہ تمہارے باپ کا قاتل کون ہے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس لڑکی کی طرح تمہارے باپ نے بھی کنویں میں کود کر خودکشی کی ہے؟ میں اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے بات کر رہا تھا۔ وہ پہلے میری طرف دیکھ رہا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری بات توجہ سے نہیں سن رہا۔ میں ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹ گئیں اور میری طرف سے پھر گئیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں ریشمی رومال پر جمی ہوئی تھی جو ابھی تک میری میز پر رکھا تھا۔ اس نے میری باپ کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور رومال اٹھا لیا، اسے کھولا، پھیلایا، پھر اس نے دیکھ کر رومال کا وہ کونا اپنے آگے کر لیا جس پر 2 لال داغ تھے۔ میں نے اسے نہ کہا کہ وہ میری بات کا جواب دے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے لال دھبوں کو کچھ دیر دیکھا، پھر رومال کا یہ کونا اٹھا کر آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں تک لے گیا۔ پھر اس نے ان دھبوں کو چوما۔ صاف پتہ چل رہا تھا جیسے اسے احساس ہی نہیں کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اس نے پھر رومال کو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیلایا، رومال کو پھر اپنے منہ تک لے گیا۔ پھر اچانک اس نے اپنا چہرہ رومال میں چھپا لیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسے بہلانے کے لیے کچھ کہا نہ کچھ کیا۔ کم و بیش 10 منٹ وہ اسی کیفیت میں رہا۔ پھر اس نے رومال اپنے چہرے سے ہٹایا۔ اس کے آنسوؤں سے رومال تر ہو گیا تھا۔ کیا میں یہ رومال اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ یہ رومال تمہارے کس کام آئے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت یہ رومال میرے ہاتھ میں ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ جلدی مرنے کا ارادہ ہے، خودکشی کا ارادہ تو نہیں؟ خودکشی تو نہیں کروں گا، اس نے کہا۔ پھانسی کے تختے پر رومال اپنے ساتھ رکھوں گا۔ پھانسی کے تختے پر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہاں تک تو قاتل پہنچا کرتے ہیں۔ میں قاتل ہوں، اس نے کہا۔ میں اپنے باپ کا قاتل ہوں۔ اسے قتل کر کے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، لیکن میں خود بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے ہوش و حواس قائم رکھ کر بات کرو آفتاب، میں نے کہا۔ چاہو تو میں تمہیں سوچنے کی بہت مہلت دے دیتا ہوں۔ ہوش و حواس میں تو میں اب آیا ہوں، آفتاب نے کہا۔ آپ کے سامنے یہ راز اگل کر مجھے چین آ گیا ہے۔ باپ کو قتل کر کے اب تک میں نے جو وقت گزارا ہے وہ جہنم سے کم نہیں تھا۔ ایک تو میرے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ جس لڑکی کو اپنی روح میں بسایا تھا وہ کنویں میں کود گئی، پھر میں نے اس شخص کو اسی کنویں میں پھینک دیا جس کی وجہ سے میں اور یہ لڑکی ایک دوسرے کے رفیق نہ بن سکے۔ لیکن یہ شخص میرا باپ تھا، اس کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ تقریباً روزانہ رات باپ مجھے خواب میں نظر آتا تھا اور کہتا تھا کہ اب تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ 2-3 بار اس طرح ہوا کہ میں محلے سے باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا تو مجھے اپنے پیچھے باپ کی یہ آواز سنائی دی کہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں بڑی جلدی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ یقین کرنا کہ یہ آواز بالکل حقیقی لگتی تھی۔ میں نے جتنی بار یہ آواز سنی میں نے رک کر اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اپنے باپ کو وہاں نہ پایا۔ پھر میرے اپنے سینے میں یا دماغ میں یہ کشمکش شروع ہو گئی کہ میں نے باپ کو قتل کر کے اچھا کیا ہے۔ پھر خیال آتا کہ بہت برا کیا ہے۔ میں تو پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اگر آپ 2 دن اور مجھے نہ بلاتے تو میں خود ہی آپ کے پاس آ جاتا اور کہتا کہ مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دو۔ اس نے اپنی یہ کیفیت مکمل طور پر سنائی تھی۔ اسے میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ انسان کا خون ہضم نہیں ہو سکتا۔ عادی یا پیشہ ور قاتل بھی کسی کو قتل کر کے چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ کئی روز اس قدر زیادہ شراب یا چرس وغیرہ پیتے ہیں کہ ہوش میں نہیں رہتے۔ یہ تو نوجوان لڑکا تھا جس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کسی کو قتل کر دے گا۔ یہ قتل کے بعد کا رد عمل تھا۔ نفسیات کی سوجھ بوجھ رکھنے والے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ جن حالات میں یہ لڑکا پیدا ہوا اور جوان ہوا تھا وہ ویسے بھی انسان کو نارمل ذہنی حالت میں نہیں رہنے دیتے۔ وہ اپنے باپ کو بچپن سے اسی محلے میں گھومتا پھرتا دیکھا کرتا تھا۔
اس کے دل میں آتی تھی کہ دوسرے بچوں کے باپوں کی طرح اس کا باپ بھی اس کے ساتھ پیار کرے اور اس کے لیے چیزیں لایا کرے۔ پھر وہ اپنی ماں کو اکثر اداس یا آنسو بہاتے دیکھتا تھا۔ ان محرومیوں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس کا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے پاس آنے سے 2-3 دن پہلے اس کی ذہنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کا باپ جو پہلے اپنی قدرتی شکل و صورت میں اسے خوابوں میں نظر آتا تھا، وہ بڑی ڈراؤنی شکلوں میں نظر آنے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ 2 راتیں وہ سویا ہی نہیں۔ گزشتہ رات وہ بے خوابی سے اتنا پریشان ہوا کہ آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر کھیتوں میں چلا گیا، لیکن وہاں اسے اپنا باپ مل گیا۔ باپ بڑی بھیانک شکل میں اسے ملا۔ آفتاب اتنا ڈرا کہ وہاں سے بھاگ آیا۔ جب اپنے محلے میں داخل ہوا تو اسے راستے میں وہ کنواں نظر آ گیا جس میں اس نے اپنے باپ کی لاش پھینکی تھی۔ وہ کنویں کے پاس رک گیا اور اس نے کنویں میں کود جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کنویں کی طرف چل پڑا، لیکن کنویں کے اوپر ہوا میں معلق اسے اپنا باپ نظر آیا۔ اب باپ کی شکل و صورت قدرتی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے آفتاب سے کہا کہ آ جاؤ۔ آفتاب کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور وہ وہاں سے تیز تیز اپنے گھر آ گیا۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی کے بجائے اب رونق سی آ گئی تھی، جیسے وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ میں بڑے اطمینان سے اس کی یہ ذہنی کیفیت سنتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا ذہن ہلکا پھلکا ہو جائے تو پھر اس کا اقبال جرم سنوں۔ اقبالی بیان میں اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شعور بیدار ہوا تو اپنی ماں کو اکیلا پایا۔ پہلے تو ماں اسے یہ بتاتی رہی کہ اس کا باپ مر گیا ہے، لیکن ایسی باتیں چھپائی نہیں جا سکتیں۔ ایک روز ماں نے اسے بتا دیا کہ اس کا باپ کہاں ہے اور کیوں الگ رہتا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ آفتاب کو ماموں نے پالا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا باپ اور اس کی ماں چند دن اکٹھے رہے تھے، پھر ان میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ گلباز کے قتل سے کچھ روز پہلے تک آفتاب کی ذہنی حالت یہ رہی کہ کبھی اپنی ماں کو علیحدگی کا قصوروار سمجھ لیتا، کبھی باپ کو۔ لڑکپن میں آ کر وہ ضدی اور باغی سا ہو گیا، لیکن اس میں اچھی خاصی سرکشی پیدا ہو گئی۔ پھر اس کی محبت اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی جس نے خودکشی کر لی تھی۔ لڑکی تو آفتاب کو بری طرح چاہتی تھی۔ دونوں کو پوری امید تھی کہ ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن آفتاب نے ماں کے ساتھ بات کی تو اس نے جس طرح انکار کیا وہ پہلے سنایا جا چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی سنا چکا ہوں کہ ان کی شادی کیوں نہ ہو سکی۔ لڑکی کی خودکشی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ آفتاب کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کی بڑی وجہ ایک اور تھی جو آفتاب نے مجھے بتائی۔ آفتاب نے اپنے بیان میں کہا کہ لڑکی کی خودکشی سے کچھ دن پہلے آفتاب نے اپنی ماں کو مجبور کرنا چاہا کہ وہ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے اس کی ماں کے پاس جائے۔ ماں پھر بھی نہ مانی۔ آفتاب نے اسے دھمکی دی کہ اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ نہ ہوئی تو وہ گھر سے چلا جائے گا یا خودکشی کر لے گا۔ تب ماں نے اسے ایک ایسی بات بتائی جس نے آفتاب کو نہ زمین پر رہنے دیا نہ آسمان پر۔ ماں نے اسے بتایا کہ اس کے باپ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو پہلی رات ہی گلباز نے اسے کہا کہ میں نے رشتہ داروں کی مجبوری کے تحت تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ اس نے خودکشی کرنے والی لڑکی کی ماں کا نام لے کر کہا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں، اس کی شادی جہاں کہیں بھی ہوگی وہ در پردہ مجھے ہی اپنی زندگی کا رفیق سمجھے گی۔ گلباز نے اسے یہ بھی کہا کہ اسے یہ صورت منظور ہے تو اس کے پاس رہے اور وہ اسے یعنی آفتاب کی ماں کو ہر طرح خوش اور مطمئن رکھے گا، اگر نہیں تو بے شک واپس چلی جائے۔ اس وقت اس عورت کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بڑی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ آفتاب کی ماں گلباز کی منت سماجت کرتی رہی کہ وہ اس لڑکی کو دل سے اتار دے، لیکن گلباز پر اپنی بیوی کی آہوزاری، منت سماجت اور محبت کی شفقت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر آفتاب کی ماں خودداری میں آ گئی۔ اس نے گلباز سے کہا کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے، لیکن تو ساری عمر آوارہ کتوں کی طرح گلیوں میں پھرتا رہے گا، مرتے وقت تجھے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آفتاب بیٹا، ماں نے یہ بات سنا کر آفتاب سے کہا، میں تیری خوشی کے لیے اس ناپاک عورت کے پاؤں پڑھ کر تجھے اس کی بیٹی کا رشتہ لے تو دوں گی، لیکن کون جانتا ہے کہ یہ لڑکی تیری بہن ہی ہو۔ اگر تجھے اعتبار نہیں آتا تو میں اسی محلے کی 2 بوڑھی عورتوں کو بلا کر کہوں گی کہ میرے بیٹے کو اصل حقیقت بتاؤ۔ جس لڑکی کو تو چاہتا ہے اس کا باپ تو خارش کا مارا ہوا کتا ہے جو ایک جگہ پڑا رہتا ہے اور سوائے مکھیوں کے کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنی بیوی کا غلام ہے جیسے کسی کتابی ملکہ کے غلام ہوتے تھے۔ اس انکشاف نے آفتاب کے تن بدن میں آگ لگا دی۔
وہ نیم پاگل پن کی حالت میں لڑکی کی ماں کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ میرے ماموں نے تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا تو تم نے انکار کیوں کیا؟ اس عورت نے آفتاب کی ماں کے خلاف اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ تمہاری ماں نے مجھے بدنام کر رکھا ہے۔ آفتاب نے اسے کہا کہ تمہاری خاطر میرے باپ نے میری ماں کی ساری زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس بات پر آفتاب اور اس عورت میں ترش کلامی شروع ہو گئی۔ لڑکی دوسرے کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ آفتاب نے جب دیکھا کہ یہ عورت اس کی ماں کے خلاف ہی زہر اگلتی جا رہی ہے تو آفتاب نے اسے کہہ دیا کہ تم اپنی بیٹی مجھے اس لیے نہیں دیتی کہ اس لڑکی کی رگوں میں بھی میرے باپ کا خون شامل ہے۔ یہ عورت بری طرح بھڑک اٹھی۔ اس نے بڑے غصے میں کہا، ہاں یہ گلباز کی بیٹی ہے، جا ساری دنیا کو سنا دے۔ تیری ماں اس قابل ہوتی تو گلباز اسے اس کے ماں باپ کے گھر نہ بٹھا دیتا۔ آفتاب نے اس عورت کو اور بھی بہت کچھ کہا تھا اور اس عورت نے بھی جو منہ میں آیا کہہ ڈالا تھا۔ آفتاب وہاں سے نکل آیا۔ 2 روز بعد لڑکی کنویں میں کود گئی۔ آفتاب بالکل ہی پاگل ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اپنے باپ کو کیا سزا دے۔ اس قصبے میں ابھی سینما ہاؤس نہیں بنا تھا۔ تھوڑی دور شہر میں 2 سینما ہال تھے۔ یہاں کے لڑکے کبھی کبھی شہر جا کر فلم دیکھایا کرتے تھے۔ کوئی 1 سال پہلے آفتاب اپنے ان 2 دوستوں کے ساتھ شہر فلم دیکھنے گیا تھا۔ اس فلم میں ایک آدمی ایک عورت کو قتل کرتا دکھایا گیا تھا۔ اس نے اس عورت کو اس طرح قتل کیا تھا کہ ایک رومال کو تھوڑا سا مروڑا اور پیچھے سے عورت کے گلے میں رومال ڈال کر رومال کس دیا اور عورت دم گھٹنے سے مر گئی۔ آفتاب کو قتل کا یہ طریقہ یاد آ گیا۔ اس کے پاس اس لڑکی کا دیا ہوا یہ ریشمی رومال تھا جس پر لڑکی نے اپنا خون اور اپنی انگلی کا نشان لگایا تھا۔ ایک رات آفتاب نے رومال لیا اور آدھی رات کے وقت گلباز کے دروازے پر دستک دی۔ اسے معلوم تھا کہ گلباز اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ دستک دے کر آفتاب دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ گلباز دروازہ کھول کر باہر آیا۔ وہ 1-2 قدم دروازے سے آگے ہوا۔ آفتاب نے رسی کی طرح مروڑا ہوا رومال پیچھے سے اس کے سر کے اوپر سے آگے کو پھینکا، بڑی تیزی سے اس کی گردن کے پیچھے ایک گانٹھ دے دی اور پوری طاقت سے رومال کے دونوں سرے کھینچ لیے۔ یہ طاقت والا جوان تھا، رومال کو کھینچتا ہی گیا۔ گلباز تھوڑی دیر تڑپا، پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ آفتاب نے اس کی نبض یا دل پر ہاتھ نہ رکھا، وہیں سے اسے کاندھے پر اٹھایا۔ کنواں دور نہیں تھا۔ کنویں پر جا کر لاش کو کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے بڑی تیزی سے چلا گیا۔ ایک تو پہلے ہی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، پھر اس نے قتل جیسا خوفناک جرم کیا تھا۔ اس ذہنی کیفیت میں اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس نے رومال گلباز کی گردن سے اتارا تھا یا نہیں۔ اگر اتارا تھا تو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا یا نہیں۔ اگلے روز اس نے رومال کنویں کے چبوترے پر پڑا دیکھا، لیکن اب وہ رومال نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ وہاں لوگ جمع ہو گئے تھے اور پولیس آ رہی تھی۔ آفتاب نے بڑے اطمینان سے مجسٹریٹ کے سامنے بھی دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان قلم بند کروا دیا۔ اس کے ماموں نے جو وکیل کیا وہ قابل آدمی تھا۔ اس نے آفتاب پر بہت زور دیا کہ وہ اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے کیونکہ عینی شہادت تو ہے ہی نہیں اور باقی شہادت بھی کمزور ہے۔ لیکن آفتاب سیشن کورٹ میں بھی اپنے بیان سے منحرف نہ ہوا۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تو مقدمہ بنانا ہی تھا۔ اسے سیشن کورٹ سے سزائے موت دی گئی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔